دوستو، کیا آپ جانتے ہو شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد تھا، تیسرے پر عارف تھا، چوتھے پر ولی تھا، پانچویں پر تقی تھا اور چھٹے پر خاجن تھا، اور قیامت تک اب اس کا نام ابلیس ہوگا۔ آپ جانتے ہو کہ شیطان کیسے شیطان بن گیا، تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ شیطان کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی اور آسمان و زمین میں ایک بالش بھر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر و ذلیل کو سجدہ کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، تو ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے کہ تو کافر ہو گیا۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنتیں اور فٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں اس کی چھاتی پر آ گئی اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں پڑ گیا اور نام شیطان رکھ دیا گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ حکم ہوا، تیری یہ درخواست قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا کہ بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اللہ و رسول کے حکموں پر چلو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جب اللہ و رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ شیطان کا کام ہے، بس اس کو وہیں چھوڑ دو، اور اگر وہ خلاف کام کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، امید ہے واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔